اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق 4A آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگے چلنے سے پہلے ہم گزشتہ اسباق کے چند سوالات دیکھیں گے۔ رحمان کا معنی ہے خوب معاف کرنے والا، نہایت پیاسا، نہایت رحم کرنے والا، نہایت بھوکا، ABCD۔ سی نہایت رحم کرنے والا۔ ترجمہ کیجیے۔ نہایت رحم کرنے والا۔ نعبدو ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں تیری، ہم عبادت کریں گے ABCD۔ ہم عبادت A and D۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کریں گے۔ اس میں یہ دیکھیے، یہ جو ہے جواب کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں، اس کا مطلب ایک سے زیادہ جواب ہوں گے۔ اور دوسرا یہ پڑھاتے ہوئے بتایا گیا تھا نعبدو کیا ہے، یہ مضارع ہے، مضارع کے ہمیشہ 2 جواب ہوتے ہیں، تو لہٰذا A B یہ 2 جواب ہوں گے۔ ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم عبادت کریں گے۔ رحیم کا معنی ہے اچھے اخلاق والا، کبھی کبھی رحم کرنے والا، خوبصورت، مسلسل رحم کرنے والا ABCD۔ مسلسل رحم کرنے والا۔ درست فرمایا۔ چلیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم جو ہے سورۃ الفاتحہ کو جو ہے وہ مکمل کر لیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے مذکر سے مؤنث الفاظ اور ان کی جمع بنانا سیکھیں گے، اور اس طرح انشاءاللہ ہم 11 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 3000 سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں۔ الحمدللہ۔ اس سبق کے اختتام تک ہم 44 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 15,000 سے بھی زیادہ بار آئے ہیں۔ آئیے آگے چلنے سے پہلے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ کو پورا دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کی آخری جو ہے وہ 3 آیات جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا 2 لفظ سے بنتا ہے، لیکن یہ اصل میں چونکہ ٹیبل سے آیا ہے اہدے اور نا یعنی ہمیں ہدایت دے۔ یہ دیکھیے اہدے نا یعنی اہدے دے ہمیں، نہ ہمیں۔ ٹیبل میں چونکہ اس طرح اہدے نہ آتا ہے تو وہاں اس کے معنی ہوتے ہیں ہمیں ہدایت دے۔ صراط رستے کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہدایہ، خدا، یہ جو ہے اردو میں بھی ہم جو ہے ہدایت جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں راستہ دکھانا، راستہ چلنا۔ اور قرآن جو ہے وہ سراسر ہدایت ہے، اس لیے قرآن کو ہادی بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہدل للناس، یعنی ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ ہدل للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ الصراط، راستہ۔ اب یہ آپ کی باری ہے، بتائیے آیا یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ اسم اسم ہے۔ الف لام لگائے پہلے، نام اس کے سٹارٹ میں آیا ہے، معرفہ۔ الف لام آیا ہے، اس لیے آپ جو ہے دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ لفظ کلمہ عربی میں جس کے ساتھ الف لام لگا ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔
آگے ہے المستقیم. مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو, جیسے اردو میں ہمارے ہاں مشتمل ہوتا ہے خط مستقیم, یہ جیومیٹری وغیرہ میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے. المستقیم. ہاں جی بتائیے کیا ہے, اسم میں حرف ہے فعل ہے؟ سر یہ بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہدایت دے اس سیدھے راستے کی. دیکھیں الصراط خاص راستہ, المستقیم سیدھا خاص, یعنی وہ راستہ جو حق کی طرف جاتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے, یعنی سیدھی لائن, استقامت. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ بالکل عین سیدھا راستہ, اس سے مراد ہے حق والا راستہ, کہ ہم دائیں بائیں حق سے نہ مٹے نہ ہٹے. آئیے الف لام کے ساتھ جو ہے اسے دیکھ لیجئے, سیدھا راستہ. سیدھا راستہ. آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں. سیدھے راستے سے کیا مراد ہے, یا اس کے کیا اسباق ہیں, ہمیں کیا اس سے سبق حاصل ہوتا ہے؟ یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق دے. مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے. الحمدللہ اس نے ہمیں ہمارے مانگے بغیر ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا, اور الحمدللہ اس نے ہمیں جو ہے دین کی توفیق دی, سمجھ دی, اور ہمیں مسلمان رکھا. یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے. تو اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے راستے کے لیے چلنے کے لیے جو ہے توفیق مانگے. ہم کو نماز پڑھتے وقت, نماز کے بعد, کام کے دوران, گھر میں, آفس میں, کلاس میں, دوستوں میں, بازار میں, شیطان جو ہے جب تنگ کرتا ہے اس وقت, یعنی ہر طرف جو ہے ہدایت کی اور جو ہے پناہ کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ سب سے پہلے عادت کیا سیکھیے, اپنی حفاظت کی, یعنی تعوذ سیکھیں. اور تعوذ کے بعد اب یہ دیکھیں ہم اس اسٹیج تک آ گئے ہیں کہ اب ہم ہدایت کے اور سیدھے راستے کی جو ہے دعا کر رہے ہیں یا اس کی طلب چاہ رہے ہیں. اب ہدایت ملتی کہاں سے ہے؟ ہدایت جو ہے دو چیزوں سے ملتی ہے, قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں. آپ نے خطبۃ حجۃ الوداع میں جو ہے کہا, اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, انہیں مضبوطی سے تھام رکھو, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا جو ہے میری سنت, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے اور قرآن کے جو احکامات ہیں, یہ دونوں جو ہے سراسر ہدایت کا ذریعہ ہیں. تو ہمیں قرآن اور حدیث سے ہدایت ملتی ہے. ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت اور اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے, بلکہ ایمرجنسی ہے. بلکہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ جن لوگوں کو اللہ نے سمجھ دی ہوئی ہے, وہ جب کوئی تلاوت سنتے ہیں تو انہیں اپنا وہ مسئلہ جو اس وقت ان کو پیش ہوتا ہے اس تلاوت کے حصے میں نظر آ رہا ہو. یعنی یہ ایک ایسا جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جو ہے اپنے بندے کے ساتھ جو ہے وہ ہم کلام ہوتے ہیں اور اسے رہنمائی دے رہے ہوتے ہیں. اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں عربی نہیں آتی, ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, ہمارے لیے کیا حکم صادر فرما رہے ہیں, ہمیں کس چیز سے روک رہے ہیں, کس چیز کی تلقین کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. اس لیے جو ہے ہم اندھا دھند جو ہے وہ اسے پڑھے جا رہے ہیں, سنے جا رہے ہیں, لیکن عمل نہیں کرتے. کیوں؟ پتہ ہی نہیں. تو ہدایت کی جو ہے وہ دلالت ہے, یعنی گمراہی ہے. یعنی انسان جو ہے قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے یا غلط خواہشات اور جو ہے غلط جو ہے کاموں میں لگ جائے اور اس طرح اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لے. اس آیت مبارکہ سے ہم عادت نمبر 10 سیکھتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی جو ہے وہ دعا مانگیں, ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ سے طلب کریں, اور صحیح راستہ معلوم کرنا اور اس پر چلنے کی توفیق جو ہے وہ طلب کرنا, یہ بھی ہدایت ہے. تو اپنی جگہ جو ہے اس آیت مبارکہ کو بلند آواز سے پڑھیے, دہرائیے. علم. آئیے چند سوالات ہیں اس آیت مبارکہ کے. اہدنا کا ترجمہ کیجئے. ہدایت دے انہیں, ہدایت دے ہمیں, ہدایت دے اسے مؤنث کو. ہدایت دے ہمیں, ہدایت دے ہمیں, ہدایت دے ہمیں, ہدایت دے ہمیں. صراط کا معنی بتائیے. وہ لوگ سیدھا راستہ, نعمت.
ABCD रास्ता 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 रात के मायने होते हैं रास्ता सी अल मुस्तकीम का तर्जमा कीजिए, सच्चा रास्ता सीधा, सीधा सीधा। नेमत सी सीधा इसलिए मुझे वो भी आ गया कि ये देखो मैंने बताया। आइए, मुस्तकीम की जो है रोशनी में कामयाब शख्स की आदत क्या होगी? अल्लाह की रहमत मांगना, अल्लाह की नेमतें मांगना, दूसरों को हिदायत करना, अल्लाह से हिदायत मांगना। ABCD अल्लाह से अल्लाह से हिदायत हिदायत मांगना। मांगना से हिदायत मांगना। अल्लाह से हिदायत मांगना। चलिए अभी म्यूट कर लीजिए, अगली आयत मुबारक हम लेते हैं। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरात अभी हमने पढ़ा था रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अल्लज़ीना जो है ये जमा है अल्लज़ी की, तो अनअमता इनाम किया तूने, ये अनअमता के टुकड़े कीजिए जी। नाम होता अनम होता दो टुकड़े। जी नहीं, ये एक ही टुकड़ा है। अनमता जो है ये टेबल से आया है, अनमता जो है ये टेबल से आया है, एक ही लफ्ज है। अलैहिम, हाँ ये दो टुकड़े हैं, अलै और हिम, उन पर। तो आइए देखते हैं, असरात हमने पढ़ा था मुस्तकीम, तो ये सरात रास्ता, अल्लाह जीना जो है उन लोगों का या वो लोग जो, ये जमा का चीज है, और इनाम जो है ये अनमता, और अलाहिम जो है दो हिस्से हैं, अला मैनी पर और हिम मैनी हुन। तो आइए गहरे तसव्वुर एहसास के साथ जो है अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमें जो है हदायत का रास्ता दे और उन लोगों का रास्ता बताए जो जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, और अपना एहतसाब करें कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं, और अपनी हदायत के मुताबिक जो है वो प्लान बनाए बुराइयों से और जो है गलत कामों से रुकने का, और अल्लाह की तरफ जाने और नेकी के कामों का इरादा करें, और जो है दूसरों को भी उसकी तबलीग करें। तो आइए इस आयत मुबारका के असबाक लेते हैं कि अनमता से यहाँ मुराद क्या है। अल्लाह ने अंबिया, सद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन पर इनाम किया, यानी ये चार कैटेगरीज हैं, चार ग्रुप हैं जिन पर अल्लाह की नेमतें या इनाम है। आइए उनके रास्ते को मालूम करते हैं ताकि हम ये दुआ समझ कर मांगे कि हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं। पहले हम अंबिया का रास्ता देखते हैं कि अंबिया जो है कौन थे। अंबिया वो अल्लाह के मुंतखिब जो है लोग थे जिन्हें अल्लाह ने बाकी लोगों की हदायत के लिए इस दुनिया में वक्तन फ़ौक्तन भेजा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लेते हैं, आपने चार अहम काम किए। एक तो है दिल के अमाल, जैसे ईमान, इखलास, अल्लाह से मोहब्बत, उसी का डर, उसी पर तवक्कल यानी भरोसा। और फिर बकिया अमाल जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, सदक़ात, लोगों से अच्छा सलूक वगैरह, और दावत, सारी ज़िंदगी इस्लाम की दावत देते रहे। और तज़किया यानी पाकीज़गी, लोगों के अकीदे और अमाल, इखलाक और माशरे को गलत चीज़ों से पाक किया और अच्छी चीज़ों को राइज किया। कुरान उनकी मिसालों से भरा हुआ है कि नेकी का हुक्म दिया और बुराई से रोका, खानदानों में, माशरे में, सोसाइटी में अल्लाह के अहकाम पर अमल का। तो ये वो सारे अमाल थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज ए नबी होने के इस दुनिया में किए, यानी ये अंबिया का रास्ता है। अब अंबिया जो है उनका सिलसिला चूंकि मौकूफ हो गया है, अब किसी नबी ने नहीं आना, तो ये जो उम्मत है, उम्मत मुहम्मदिया, अब इसके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जितने भी दुनिया के अंदर लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते हैं या अल्लाह के रस्तों से हटे हुए हैं, उनको जो है हदायत की तरफ बुलाना, दावत देना, और उनको जो है बुराइयों से रोकना और नेकियों की तरफ जो है मुतवज्जे कराना, और उनके लिए जो है वो तमाम काम जो अंबिया ने किए थे वो सरअंजाम देना, ये उस उम्मत के उसमें है। तो लिहाजा इनाम पाने के लिए ईमान लाना, अमल करना, दावत देना, अच्छी आदतों को बढ़ाना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये वो अमाल है जो अंबिया के हैं और जो हमें अपने उम्मत मुहम्मदिया होने की वजह से जो है हमारे ऊपर लाजिम है कि हम भी ये तमाम काम जो है करें। इस आयत मुबारका से हम आदत नंबर 11 सीखते हैं, यानी हमेशा अच्छे मॉडल, नमूने, मिसालें जो हैं उनके तरीके पर चलना, उनके बारे में पढ़ना, उनको सामने रखकर अपने अमल को चेक करना, उनके जैसा अमल करने का प्लान बनाना और उस पर अमल करने की कोशिश करना। ये हमारी आदत नंबर 11 हुई।
تو آئیے آگے چلنے سے پہلے آپ اپنی جگہ جو ہے اس آیت مبارکہ کو بلند آواز سے پڑھیے. علم. اس آیت مبارکہ کے چند سوال ہیں، انہیں دیکھ لیتے ہیں. علیہم کا ترجمہ کیجئے آپ سب کے لیے، آپ سب پر، ان سب کے لیے، ان سب پر. ABCD. علیہم اشارہ دیکھ ان لیں. سب پر. ان سب پر ڈی. جی. الذین انعمت علیہم میں یہ لوگ شامل ہیں. ایک سے زائد کا جواب انتخاب کیجئے. انبیاء، شہداء، صالحین. ABCD. سر ABCD چاروں آئیں گے. چاروں. آپ نے درست فرمایا. اگلا سوال لیتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم میں کامیابی کی کون سی عادت ہے؟ اچھے ماڈلز کی پیروی کرنا، دوسروں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینا، سیدھا راستہ منتخب کرنا، اچھی کتابیں پڑھنا. ABCD. سیدھا راستہ منتخب اچھے کرنا. ماڈل راستہ منتخب کرنا. اچھے ماڈلز کی پیروی کرنا، یہ ہم نے ابھی جو ہے پڑھا تھا. تو آئیے ابھی میوٹ کر لیجئے یہ، اور جن کے آس پاس بچے یا شور ہوتے ہیں وہ خود ہی میوٹ کر لیا کریں اور اپنا جواب جو ہے بلند آواز میں خود کو سنا لیا کریں، تو وہ جو ہے یوں ہی سمجھا جائے گا گویا اس نے پوری کلاس کو بتا دیا. آئیے اس آیت مبارکہ کو لیتے ہیں. غیر المغضوب علیہم. غیر کے معنی ہوتا ہے نہ. جیسے ہم اردو میں بھی یہ لفظ عام استعمال کرتے ہیں، جی وہ غیر ہے، یعنی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ علیحدہ ہے. المغضوب غضب کیا گیا، یعنی جس پر غضب ہوا، غصہ کیا گیا. یہ بتائیے المغضوب جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ سر اسم ہے. ایسے پتہ چلا؟ الف لام آ گیا. یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اسے اسم کیوں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ الف لام اس پہ آ رہا ہے. اچھا اگلا لفظ ہے علیہم. اس کے ٹکڑے کیجئے. دیکھ لیتے. غیر کے معنی ہے نہیں، اس کے علاوہ دو معنی ہوتے ہیں. اور المغضوب جیسے یہ مظلوم ہوتا ہے جس پر ظلم کیا گیا، اسی سے مغضوب جس پر غضب کیا گیا. اللہ کے معنی ہوتے ہیں پر، اور ہم معنی ان، یعنی ان پر. اور آخری حصہ ہے ولضالین. ولضالین وا کے معنی اور، لا کے معنی نہیں. الضالین جو گمراہ ہوئے. یہ کیا ہے الضالین جو ہے؟ جی کوئی بتائے گا؟ سر یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے سٹارٹ میں کیونکہ اس کے الف لام آ رہا ہے. جو ہم نے اسم کی علامات پڑھی تھی کہ جس حرف کے شروع میں الف لام آئے، یا آخر میں تنوین، دو پیش، دو زبر، دو زیر آئیں، یا اگر جمع ہو تو اس کے آخر میں واو نون یا نون یا الف تا آئے تو وہ جو ہے اسم ہوتا ہے. تو ہم نے وہاں سے اسے پہچانا. دال جو ہے گمراہ ہونے والا، دلالت یہ اردو میں بھی جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. دال دو پیش کے ساتھ، اس کی جمع ہوگی واو نون سے دالون، اور دالن دو زبر اور دالن دو زیر کے ساتھ جو ہے اس کی جمع ہوگی یا نون سے دالین. تو آئیے گہرے تصور احساس کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں جو ہے ان لوگوں کے رستے سے بچائے جن پر اللہ کا غضب ہوا یا جو ہے آزاد کیے گئے. اور ہمیں جو ہے اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اپنی ہدایت کے لیے پلان بنانا چاہیے، اور اس کو تبلیغ بھی کرنا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے. تو آئیے اس آیت مبارکہ کے جو ہے وہ اسباق لیتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں پر غضب ہوا یا غصے ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. یعنی مغضوب کون سے لوگ ہیں؟ وہ ہیں جو جانتے ہیں، پتہ ہے، لیکن عمل نہیں کرتے. اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. جیسے ہمارے ہاں یہ عام ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنا ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ برائی سے بچنا ہے، لیکن وہ نہ نماز پڑھتا اور نہ برائی سے بچتا ہے. تو یہ کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ کیا حق ہے، کیا جو ہے سچ ہے، کیا جو ہے وہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود عمل نہیں کرتے. تو یہ تمام لوگ کیا ہیں؟ یہ مغضوب میں شامل ہو جاتے ہیں. تو سوچئے اللہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا کتنا برا حال ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیوں؟ وہ جو ہے ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے
اوپر اس کا اختیار ہے، وہ سب پہ قدرت رکھتا ہے، اور اگر کسی سے وہ ناراض ہو جائے تو پھر اس کے جو ہے ناراضگی کے نتیجے میں اس شخص کے ساتھ جو کچھ ہوگا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ ہم اکثر کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی طرح بات کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں یا چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کیا وہ لوگ قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آج ہمارے ہاں ہماری خاص جو نئی جنریشن ہے اسے آپ دیکھ لیں، وہ یہ تو پسند کریں گے کہ فلاں کی طرح کپڑے ہو، فلاں کی طرح چلا جائے، فلاں کی طرح جو ہے بات کی جائے، لیکن دین سے جو ہے وہ اتنے دور ہوں گے کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ دین کن چیزوں سے جو ہے منع کر رہا ہے اور کن چیزوں پہ عمل کیا جو ہے حکم دے رہا ہے۔ تو یہ سارا سب کچھ جو ہے کیا ہے، وہ ان لوگوں پہ غضب ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے جو جانتے ہوئے عمل نہیں کرتے، اور دالین کیا ہے، جو جانتے ہی نہیں اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، بس اپنی مرضی کی زندگی گزارے جا رہے ہیں، اور اس بات کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ کسی سے پوچھیں یا جو ہے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیا چیز ہے جس کا کرنے کا حکم دیا گیا اور کیا چیز ہے جس سے روکا گیا، وہ جاننے کی نہیں پرواہ کرتے۔ وہ یہ بھی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں اور زندگی کا کیا مقصد ہے۔ صحیح علم حاصل کرنے کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی اور نہ وہ اس کے لیے وقت نکالتے۔ تو لہٰذا اس جو ہے سورت مبارکہ میں یہ دو لفظ آئے ہیں، مغضوب اور ڈالین۔ فرق ان کا کیا ہے؟ مغضوب وہ ہیں جو جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے لیکن عمل نہیں کرتے، جیسے ہماری اکثر جو ہے مسلمانوں کی حالت ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیا احکام ہے، روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، عبادات کا سب پتہ ہے، کرتے نہیں ہیں۔ یہ کہ یہ مغضوب والے درجے میں۔ اور دالین وہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے سرے سے کہ کیا حق ہے، کیا غلط ہے، کیا حکم ہے، کیا ممنوع ہے، کس چیز کا امر ہے، کس چیز سے نہیں منع کیا گیا، اور نہ ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دالین کے اندر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں سے پناہ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھر میں ہو اور ہم بھٹکتے پھریں۔ کیا ہم اس لیے قرآن سے دور ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی؟ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں قرآن کو سیکھنا آسان کرتے، اس کے لیے پلان بنائیے اور وقت نکالیے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، یعنی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ قرآن ہم نے آسان کر دیا ہے، کوئی اسے یاد کرے، کوئی سیکھے۔ یہ تو ہم ہیں جو سیکھتے ہی نہیں اور اسے سیکھے بغیر کہہ دیتے ہیں یہ مشکل ہے، بلکہ اس کا رخ ہی نہیں کرتے۔ قرآن پاک کو لپیٹ پاٹ کے ایک اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، تبرک کے لیے جو ہے اسے اتارتے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے پھر رکھ دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کن چیزوں سے منع کر رہا ہے، کن چیزوں، کیوں ہمیں عربی ہی نہیں آتی، اور اگر ترجمہ بھی پڑھتے ہیں تو ترجمے سے وہ معنی نہیں آتے جو اصل عربی کے اندر ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور نہ معلوم ہو تو اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں آخری عادت 12 نمبر جو ہے وہ پتہ چلتی ہے، برے ماڈل، نمونے، مثالیں جو ہے ان سے دور بھاگنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کی پیروی سے بچائے۔ تو یہ برے ماڈل کون سے تھے جی؟ کوئی بتائے گا؟ جی، وہ جو گمراہ ہوئے، مغضوب اور ضالین، یہ دونوں جو ہے برے تھے، یعنی مغضوب بھی اور ضالین، یہ دونوں قسم کی کیٹیگری کیا تھی؟ یہ برے ماڈل ہیں، ان کی جو ہے پیروی سے بچائے۔ اور اچھے ماڈل کون سے تھے؟ انعمت علیہم، ہاں، انعمت، جن پہ انعام ہوا، وہ کون تھے؟ انبیاء تھے، صدیقین سے، شہداء تھے، صالحین تھے، وہ چار جو ہے اچھے تھے، اور ضالین اور جو مغضوب والے ہیں یہ برے تھے۔ لہٰذا اللہ ہمیں ان سے بچائے اور ان چاروں کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ تو اپنی جگہ گہرے احساس تصور کے ساتھ اسے بلند آواز سے دہرا لیجئے، علم۔ آئیے آگے چلنے سے پہلے اس آیت مبارکہ کے چند جو ہے وہ سوال ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ اب ضالین کا معنی ہے گمراہ لوگ، دین کے منکرین، بھٹکے ہوئے جن پر غضب کیا گیا۔ اے بی سی ڈی، صحیح ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی روشنی میں کامیاب عادت جو ہے اس کی نشاندہی ہوتی ہے
अच्छे मॉडल्स की पैरवी करना, बुरे मॉडल्स से दूर रहना, बड़ों के तरीकों से दूर रहना, स्मार्ट लोगों की पैरवी करना। ABCD। जी, बुरे मॉडल्स से दूर। आइए आगे चलने से पहले एक बार जो है वो सूरत फातिहा को देखें, क्योंकि ये बड़ी अहम सूरत है। अंदाजा कीजिए, अगर आपको सूरत फातिहा के तमाम अल्फाज आते हैं और आपको जो है तावुज़ आता है, तो यकीन कीजिए आप कुरान पाक के 10% अल्फाज को जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ एक सूरत फातिहा जो आप दिन में जो है 25 बार से ज्यादा जो है वो पढ़ते हैं। अगर कोई 5 टाइम की नमाज पढ़ता है तो कम से कम वो 25 मरतबा जो है वो अल्लाह ताला के सामने जो है इस सूरत की तिलावत करता है। और अगर उसका सही मायने आता है, और अभी जब हम हदीस पाक देखेंगे तो हमें पता चलेगा हमारे और अल्लाह के दरमियान क्या मुकालमा हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है, तो आप अंदाजा कीजिए कि वो शख्स जो है कैसे अल्लाह से दूर रह सकता है। तो आइए इसे एक बार और देख लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपनी नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर ली है। आधी मेरी है और आधी मेरे बंदे की, और मैं अपने बंदे को वो देता हूँ जो वो मुझसे मांगे। तो आइए देखते हैं क्या है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो जवाब आता है ऊपर से, अल्लाह ताला कहते हैं हमदनी अब्दी, हमदनी, मेरी तारीफ की, मेरे बंदे ने मेरी जो है क्या है हमद की, मेरा शुक्र अदा किया, मेरी तारीफ की। क्या? हमदनी अब्दी, यानी जैसे आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसका जवाब होता है हमदनी अब्दी। हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला हर एक जो भी पढ़ रहा है और कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला कहते हैं हमदनी अब्दी, देखो मेरे बंदे, मेरी बंदी ने जो है क्या मेरी हमद की, तारीफ की, मेरा शुक्र किया। और जब वो आगे पढ़ता है अर्रहमानिर रहीम, तो जवाब आता है असना अलैया अब्दी, असना, सना की, मेरी बढ़ाई बना की, मेरा जो है तारीफ की, क्या अलैया, मुझ पर, क्या दी, मेरे बंदे या बंदी, यानी मेरे बंदे ने, मेरी बंदी ने मेरी लिए जो है मेरी सना की, मेरी तारीफ की, मेरी बुजुर्गी और मेरी बढ़ाई का जो है इतराफ किया। और जब वो कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मजदनी अब्दी, मजदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की, यानी उसने ये मान लिया कि मैं ही मालिक हूँ और मैं ही जो है दीन का बदला देने वाला हूँ यौम क़यामत के। तो लिहाजा मेरे बंदे ने मेरे बुजुर्ग होने का, मेरे बड़े होने का एतराफ कर दिया। अब ये देखें, ये 3 कलमात हैं जो अल्लाह ताला तीनों दफा जवाब देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमदनी अब्दी, अर्रहमानिर रहीम, असना अलैया अब्दी, मालिक यौमिद्दीन, मजदनी अब्दी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर आपको ये आता है और यही समझते हैं कि जब आप ये कलमात कह रहे हैं अल्लाह ताला क्या जवाब दे रहा है, तो आपकी क्या कैफियत? बातें हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। अब आगे चलिए, देखिए इस पूरी जो है सूरत में 7 आयतें हैं, 3 ये जो है अल्लाह ताला की थी और 3 आखिरी जो है वो बंदे की है, और दरमियान वाली जो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये जो है अल्लाह और बंदे के दरमियान अहद। अल्लाह कहता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, यानी वो जब कहता है हम अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझी से मदद मांगते हैं, तो अल्लाह कहता है ये जो बात है ना, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। वो क्या है? अल्लाह कहता है मैं वो सब कुछ दूंगा जो मेरा बंदा मांगेगा। अब बंदा मांग रहा है, क्या मांगता है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और तीसरी चीज गैरिल मग़दूबि अलैहिम। यानी ये 3 चीजें हम मांगते हैं कि अल्लाह हमें जो है सीधा हिदायत का रास्ता दे, हमें उन लोगों का रास्ता दे बता जो जिन पर तेरा इनाम हुआ,
اور ان لوگوں سے بچا جو جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ. یہ جو ہے اب بڑی خوبصورت بات جو سب سے ہے وہ یہ کہ یہ سورت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خصوصاً عطا کی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص چیزیں عطا ہوئی ہیں ان میں یہ سورت مبارک بھی ہے کہ آپ ایسے دعا مانگیں. یعنی ایک آپ ایپلیکیشن کا کیا ہوتا ہے فارمیٹ ہوتا ہے, ایک لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے. آپ جب درخواست لکھتے ہیں آپ کو کلاسوں میں پڑھایا جاتا ہے 6ٹھی 7ویں سے اوپر کہ جی ہیڈ ماسٹر کے نام 2 دن کی رخصت کی درخواست لکھیں, تو کیا لکھتے ہیں؟ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب فلانا فلانا اسکول, جناب عالی مہربانہ گزارش ہے یہ پھر آخر میں کرتے ہیں العارض فلاں فلاں فلاں. مطلب ایک پیٹرن ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کو پیٹرن دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میرے بندے میری بندی اس طرح میرے ساتھ بات کر مجھ سے مانگ. کیا الحمدللہ رب العالمین کا ہے. کیوں؟ میں اس سے خوش ہو کے کہتا ہوں کہ تو نے جو ہے میری حمد بیان. اور آگے کہ الرحمن الرحیم, کیوں؟ میں خوش ہوتا ہوں کہ میرے بندہ یہ بندی جو ہے اس نے میری کیا ہے ثنا بیان کی. مالک یوم الدین, اور یہ کہہ تو میں اس سے خوش ہوتا ہوں, یہ تو میرا حصہ ہے جو تو نے مجھے دے دیا. بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب جناب عالی مودبانہ گزار, یہ وہ والا حصہ ہو گیا جو بڑے احترام سے ہم سے لکھتے ہیں. اب آگے آ جاتا ہے مقصد کہ چھٹی مانگنی ہے, تو آگے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. کیا ہے؟ میں بندے کو وہ دوں گا جو وہ مانگے گا. اب وہ مانگ کیا رہا ہے؟ بندہ یہ مانگ رہا ہے دیکھیں کہ مجھے ہدایت دے سیدھے راستے کی, مجھے ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا انعام ہوا, اور ان لوگوں سے بچا جو مغضوب ہوئے اور جو گمراہ ہوئے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں نہیں اللہ میاں مجھے جو ہے فلاں چیز دے دے, مجھے فلاں چیز دے دے, مجھے فلاں. ہمارے ذہن میں یہ آ رہا ہوتا ہے, ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارا ذہن اس طرف جا رہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگ. اور اللہ خود کیا کہہ رہا ہے کہ کیا مانگ؟ اللہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ اے بندے مجھ سے یہ مانگ, اور پھر ایک ہی نہیں 5 دفعہ مانگ, اور 5 دفعہ نہیں ہر رکعت میں مانگ. اور یہاں تک آتا ہے کہ جو جس رکعت میں آپ یہ سورت فاتح کی تلاوت نہیں کرتے وہ ہوتی ہے. یعنی یہ شرط ہے کہ آپ پہلے یہ, جیسے میں نے کہا کہ ایپلیکیشن کا ایک پیٹرن ہوتا ہے, اگر کوئی اس پیٹرن کے خلاف نہیں لکھ دے کہ جی بس مجھے 2 دن کی چھٹی دیجیے اور یہ جو ہے میری درخواست ہے, کیا وہ اس کی درخواست قبول ہوگی؟ الٹا وہ جو ہے پھاڑ کے پھینک دے گا اور اسے کہے گا تجھے درخواست نہیں لکھنی سکھائی کہ بخدمت جناب جو ہے ڈپٹی کمشنر, بخدمت جناب جو ہے صدر پاکستان. مطلب ایک پیٹرن ہے ہر چیز کا. آپ اس پیٹرن کے اگینسٹ لکھتے ہیں تو کوئی بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اپنا پیٹرن دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندے میرے سامنے یہ دعا اس طرح مانگ, میرے سامنے درخواست ایسے رکھ, اور یہ دیکھ تیری ہر درخواست کے ہر جملے کا میں جواب دے رہا ہوں. اب ہمیں پتہ ہی نہیں. اگر کسی کو یہ پتا ہو, فرض کر لیں تھوڑی سی دیر کے لیے فرض کر لیں آپ کے سامنے جو ہے ہیڈ ماسٹر صاحب کھڑے, آپ کے پرنسپل صاحب کھڑے, اور آپ جو ہے اس سے درخواست کر رہے ہیں, اور پرنسپل صاحب کچھ فرما رہے ہیں, ہیڈ ماسٹر آپ سن ہی نہیں رہے, تو آپ کا کیا حال ہو؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا میں یہ جواب دے رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں, ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم سن ہی نہیں رہے. کیوں؟ اللہ میں نظر نہیں آ رہی. اگر نظر آ جائے تو کس کی مجال ہے جو اپنی جگہ سے ہل بھی سکے؟ یہ تو بن دیکھے کا سودا ہے. تو آئیے آج سے آپ اس سورت مبارکہ کو اس ترجمے اور اس ترتیب سے یاد کریں کہ ہر جملے کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ سے کیا چاہ رہے ہیں, اور آپ خود اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں. آپ شکر کیجئے الحمدللہ کہ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے, آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے. اس کو نظر انداز مت کیجئے, اور کوشش کیجئے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں. اور یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 دعائیں دی تھیں, ربی زدنی علما, اور دوسری جو ہم قرآن نماز میں پڑھتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. یہ 2 دعائیں آپ کو خصوصی عنایت ہوئی تھی, اور وہی آپ کی جو ہے برکت سے ہمیں بھی مل گئی. ربی زدنی علما کا آپ جو ہے وہ ورد کیجئے, اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کے علم میں کیسا اضافہ فرماتے ہیں. تو آگے بریک, تو لہٰذا بریک میں جانے سے پہلے اگر کسی کا کوئی سوال ایک ہے اس صورت کے بارے میں تو وہ پوچھ سکتے ہیں, ورنہ پھر ہم بھی حصہ کی ابتدا کرتے ہیں.
جی چلیے اگلا حصہ لیتے ہیں. ہاں یس مسز ریاض آپ نے ہینڈ ریز کی ہے, پوچھیے. السلام علیکم سر. سر یہ وعلیکم آپ نے دو ورڈ آپ نے بولے انمتا علیہم, اور آپ نے بولا ہے کہ ان کے ٹکڑے کریں. سر آج کی مشق میں تھا للہ, میں نے اس کا آنسر 3 دیا لیکن اس کا آنسر 2 تھا. سر یہ کیسے کرتے ہیں ٹکڑے؟ سسٹر یہ ٹکڑے جو ہے نا ہم جب پڑھتے ہیں اس وقت ہمیں بتائے جاتے ہیں. جیسے آج کے بی کے جو ہے ابھی یہ جو سبق پڑھیں گے اس میں جہاں جائے گا میں آپ کو اشارتاً بتاتا چلوں گا کہ ہم ٹکڑے کیسے کرتے ہیں. اسی طرح جب آپ کو یہ سبق پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں حصہ اول میں, تو وہاں جس جو ہے حرف یا جو ہے جس جو ہے کلمے کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں, اور لکھ کر بھی وہاں پہ دکھایا جاتا ہے سلائڈ پہ کہ یہ دیکھیں اس کے اتنے ٹکڑے ہوئے ہیں اور ایسے ہو رہے ہیں. اس طرح آہستہ آہستہ آپ کے جو ہے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے, اور پھر ایک وہ وقت آتا ہے کہ آپ خود اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کسی بھی لفظ کو دیکھتے ساتھ فوراً پہچان لیتے ہیں کہ اس کے یہ ٹکڑے ہیں. تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ 20 اسباق کے اندر انشاءاللہ آپ کو اتنا آ جائے گا کہ کم از کم کسی بھی قرآن کے لفظ کے آپ ٹکڑے کر سکیں گے, چاہے آپ کو اس کا ترجمہ آئے یا نہ آئے, معنی آئے یا نہ آئے, لیکن ٹکڑے کرنے میں آپ ماہر ہو جائیں گے. تو چلیے یہ آہستہ آہستہ آئے گا. آگے کچھ اسباق کے بعد 9ویں سبق کے بعد ہم ٹیبل شروع کریں گے. تو جب وہاں ٹیبلز آئیں گے تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹیبل کا جو لفظ ہوتا ہے اس کے ٹکڑے نہیں کیے جاتے, اس کے معنی پورے کے پورے لیے جاتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس سبق 4B میں ہم جو ہے وہ گرامر کا حصہ لیں گے. تو آئیے آج ہم نے مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع بنانا سیکھنا ہے. گرامر کے لیے 2 چیزیں ہیں جن سے آپ کو گرامر آئے گی. ایک ہے TPI, یہ جو ہم اشارے کرتے ہیں آپ سے, اور دوسرا جو ہے وہ مکالمے جو آپ کو یہ کرائے جاتے ہیں مکالمے, ان سے جو ہے آپ کو جو ہے وہ مدد ملتی ہے. تو آئیے پہلے TPI کو لیتے ہیں. TPI کا مطلب کیا ہے؟ سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں کو سننے, دیکھنے, سوچنے, سننے, بولنے, اشارے, حرکات و سکنات اور دوسروں کے ساتھ مل کر جو ہے اور خاص طور سے دل سے کیجیے, تب یہ آپ کو آئے گی گرامر. ورنہ گرامر ایسی چیز ہے آتی بڑی مشکل سے ہے لیکن جاتی بہت آسانی سے ہے. یعنی آپ بڑی محنت کرتے ہیں پھر آتی ہے, اور اگر آپ اس کو یاد نہ رکھیں, اس کی مشق نہ کریں تو بڑی تیزی سے غائب ہو جاتی ہے. تو اسی لیے لوگ جو ہے اس سے بڑے تنگ ہوتے ہیں, اسے بہت مشکل سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ آسان ہے, ایک دفعہ سمجھ آ جائے اور آپ اسے اپنے مشق میں رکھیں تو پھر یہ نہیں جاتی. لیکن وہ کرنے کے لیے 2 طریقے, ایک تو TPI کا طریقہ ہم نے بتایا, دوسرا مکالمے کا. اب تک آپ نے یہ ٹیبل پڑھا تھا, ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, آنا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. اس کی ہم نے مشق بھی کر لی ہے. اور یہ پھر ہم نے دیکھا تھا الفاظ جو ہے کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اسم, کسی کا نام جیسے کتاب مکہ یا صرف مسلم مومن, اور اس کی پہچان ہم نے دیکھا تھا شروع میں الف لام, یا پھر آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر یعنی تنوین, یا جمع ہو تو واو نون یا نون اور الف تا. دوسرا کلمہ جو ہوتا ہے یا لفظ جو ہے سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. فعل جو ہے وہ ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. یعنی ایسا کلمہ جس میں کام کے ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا ہے اس کا زمانے کا تعلق. یہ جن کو آواز نہیں آ رہی ہے وہ جو ہے اپنے سیٹ سے نکل کے دوبارہ جوائن کریں, اور انشاءاللہ یہ آواز آ رہی ہے, ورنہ یہ آپ کے علاوہ باقی لوگ بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور مجھے یہاں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے مائک جو ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آواز ریکارڈ ہو رہی ہے. تو لہٰذا فعل وہ ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے. اور حرف ایسا کلمہ ہوتا ہے جو اسم اور فعلوں کو ملائے. تو آئیے
ہم نے اسم کی مثالیں دیکھی تھی جیسے مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق. اور پھر ہم نے یہ ٹیبل بھی دیکھا تھا ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نانو. اور اس کی ایک اور حالت یہ جمع بنانے کا قاعدہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ دو پیش والا ہو تو اس سے باونون سے بناتے ہیں، جیسے مسلمون سے مسلمون، مومنون سے مومنون، صالحون سے صالحون. اور اگر دو زبر یا دو زیر ہوں تو یا نون سے ملاتے ہیں، جیسے مسلمن سے مسلمین، مسلمین سے مسلمین، مومنن سے مومنین، مومنین سے مومنین، صالحن سے صالحین، صالحین سے صالحین. یعنی ان دونوں میں صرف یا نون لگا کے جمع بناتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ ٹیبل کی ایک اور حالت بھی دیکھی تھی، ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، اور آپ سب کا، نہ ہمارا. آئیے ان دونوں ٹیبل کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا ٹیبل ہمارا تھا ہوا، وہ، ہم، وہ، اور اس کے مقابلے میں ہم نے دیکھا تھا ہو اس کا، ہم ان سب کا. یعنی یہ دونوں آپس میں ایک ہی ہیں، صرف ترجمے میں فرق ہے. انتا، انتا آپ، انا میں. اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاس تھا کا آپ کا، ای میرا. یعنی بدلی ہوئی حالت میں جب یہ آتا ہے یہ ہوتا یہی لفظ ہے، انتا کی جگہ کا آتا ہے، انا کی جگہ یا آتا ہے. اور اگلا تھا انتم آپ سب، نحنو ہم سب. اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاس دوسرے ٹیبل میں کیا آیا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا. تو یہ دونوں ٹیبل اب آپ کے سامنے ہیں. ہوا، ہم، اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے، ہو، ہم ہوتا ہے. انتا، انا، اس کے انتا، انا کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے، کا اور یا آتا ہے. انتم اور نحنو کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے، کم اور نہ. صرف فرق یہ پڑتا ہے کہ اس کے ترجمے میں کا، کے، کی، کو، میرا، تیرا، تیری، یہ اس طرح کے لفظ اضافہ ہوتے ہیں جملے کی ساخت کے مطابق. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ جو ہم کی ضمیریں ہیں ان کے ساتھ ہم اسم کو ملاتے ہیں تو کیا بنتا ہے، وہ ایک مرکب بن جاتا ہے. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا سب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں، دہرائی ہے. اور ایک نئی چیز جو تھی وہ آپ کو یہ بتائی گئی تھی کہ یہ ربہ اور ربہم جو ہے بعض اوقات جو ہے پیش کی بجائے زیر سے آتے ہیں. یعنی آسانی کے لیے ربہ کی جگہ رب ہی، رب ہی، اور ربہم کی جگہ رب ہم، رب ہم، یعنی زیر کے ساتھ بھی یہ اس کا تلفظ ہوتا ہے. ربہ یہ جو پیش تھا یہ زیر میں تبدیل ہو جاتا ہے، ربہم کا یہ پیش رب ہم زیر. یعنی قرآن میں دونوں طرح آتا ہے لیکن ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے. ربہ کا مطلب بھی ہے اس کا رب، رب ہی کا مطلب بھی ہے اس کا رب، ربہم کا مطلب ہے ان سب کا رب، رب ہم کا مطلب بھی ہے وہ. یہ زیر اور پیش کیوں آتے ہیں، جملے کے ساخت کی وجہ سے کہیں پہ پیش کی ضرورت ہوتی ہے کہیں پہ زیر، لیکن ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو پچھلے اسباق سے چند سوالات دیتے ہیں پھر آج کا سبق شروع کریں گے. وَلِلْكَافِرِينَ ترجمہ کیجئے، اور کافروں کے لیے اور ظالموں کے لیے اور مومنوں پر اور کافروں سے، اے بی سی ڈی. جی کافروں کے لیے، اور کافروں کے لیے اے. درست فرمایا، اے جواب تھا. ہم، کا، ای، تم، نا جو ہے یہ جو الفاظ ہیں یہ کسی بھی جو ہے لفظ سے قرآن میں کتنی بار آتے ہیں، تقریباً ہر صفحہ میں، تقریباً ہر سطر میں، تقریباً ہر صورت میں، تقریباً ہر لفظ میں، اے بی سی ڈی. تقریباً ہر سطر میں. وَأَنَا مسلم ترجمہ کیجئے، اور میں ایک مسلمان ہوں، ہم مسلمان ہیں، میں ایک مسلمان ہوں اور ہم مسلمان ہیں، اے بی سی ڈی. وَأَنَا اور میں ایک مسلمان ہوں. اور میں ایک مسلمان ہوں، اے. اور میں ایک مسلمان ہوں. دیکھیے آج کے سبق میں ہم کیسے جو ہے وہ سیکھیں گے مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع بنانا. اسے توجہ سے دیکھیے کیونکہ یہ پھر آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. ہوا وہ مرد مذکر کے لیے، ہیا وہ عورت. یہاں تک تو آپ کو پتا ہے، اگر نہیں پتا ہے تو ابھی دیکھ لیجیے. ہوا وہ مرد یا وہ مذکر، ہیا وہ مرد یا وہ کھانا دے ذرا بچے کو ہے. اب دیکھیں یہ مذکر سے مؤنث بنتا کیسے ہے. مثلا مذکر ہمارے پاس ایک لفظ ہے مسلمون، دو پیش والا، ہم چاہتے ہیں اس سے مؤنث بنائیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایک گول تے کا اضافہ کر دیتے ہیں اور یہ لفظ کیا بن جاتا ہے، مسلماتن. یہ
یعنی یہ جو مسلم تھا گول تے کے اضافے سے لفظ نیا کیا بن گیا مسلمتن. اس کا مطلب یہ ہوا مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے گول تے کا اضافہ کیا گیا اور لفظ بن گیا. اب فرض کر لیں مسلم کی جگہ میں لے دیتا ہوں مومن, مومن, تو گول تے لگائیں گے تو کیا لفظ بنے گا مومناتن مومنات مومناتن صالح کی بات ہو رہی ہے تو صالحتن ہو جائے گا. اور اگر میں کہوں کافرن دو پیش سے تو کیا بنے گا کافراتن اگر میں کہوں مشرکن تو کیا بنے گا مشرکاتن اگر ہمیں مذکر معلوم ہو تو اس سے ہم کیا ہے مؤنث بنا سکتے ہیں. یہ قاعدہ ہے آپ کے سامنے آ گیا. اب مشق کرتے ہیں جیسے مسلمن سے مسلمات, مومنون سے مومنات, صالحن سے صالحاتن, کافرن سے کافراتن. اب آپ میں سے کوئی سے ایک بات بتا دیں, ہینڈ ریز کیجئے تاکہ میں ان سے پوچھوں. جی تمرین ہے کیا ہے تمرین سر ہاں مسلمن سے مسلمتن, مؤمن سے مؤمنتن, صالح سے صالحتن, کافر سے کافرتن, مشرک سے مشرکتن. ویری گڈ. چلیں یہ ولیہ شاہد آپ بھی ایک بار دہرا دیجیے, دہرائیے, انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو. چلیں وہ نہیں کر مسلمون سے مسلمتن, مومنون صالحتن, کافرن کافرتن, مشرکن مشرکتن. تمرا آپ سے نہیں, میں نے ان سے کہا تھا انہیں میں ریپیٹ کر لوں. دہرائیے سسٹر آپ. مسلمون سے مسلمتن, مومنون سے مومنتن, صالحون سے صالحتن, کافرون سے کافرتن. میں بولوں سر میں ریپیٹ کروں. مشرکن سے آگے ہم مشرکتن. نے چلنے آگے کام کی چیز آ رہی ہے اس میں مشق کرائیں گے. یہ دیکھیں اب ہم جملے بنانے لگ گئے. دو لفظ سے جملہ بن گیا. عربی کتنی خوبصورت ہے, بعض اوقات ایک لفظ سے جملہ بن جاتا ہے. الحمدللہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ہوا مسلم وہ مسلمان ہے, ہیا مسلمات وہ مؤنث مسلمان ہے, ہوا مومن وہ مسلمان ہے, ہیا مومنات وہ مسلمان ہے, ہوا مسلم وہ مذکر جو ہے صالح صالح نیک ہے, یا صالحت وہ عورت یا وہ مؤنث جو ہے نیک ہے, ہوا صابر وہ مرد یا مذکر جو ہے صبر کرنے والا ہے, یا صابرۃ وہ مؤنث جو ہے وہ یا عورت جو ہے صبر کرنے والی ہے, ہوا شاکر وہ شکر کرنے والا ہے, یا شاکرۃ وہ شکر کرنے والی ہے. چلے جی زبیر آپ جو ہے دہرا دیجیے. ہوا مسلمن ہیا مسلماتن, ہوا مومنن ہیا مومناتن, ہوا صالحن ہیا صالحاتن, ہوا صابرن ہیا صابراتن, ہوا شاکرن ہیا شاکراتن. کیا بات ہے جی. خدیجہ آپ بھی دہرا دیجیے, بلکہ خولا ہے, سوری خولا ہدایہ. هو مسلم هي مسلمة, هو مؤمن هي مؤمنة, هو صالح هي صالحة, هو صابر هي صابرة, هو شاكر هي شاكرة. جزاک اللہ. چلے جی ام کلثوم آپ بھی دہرا دیجیے. ہوا مسلمن ہیا مسلماتن, ہوا مومنن ہیا مومناتن, ہوا صالحن ہیا صالحتن, ہوا صابرن ہیا صابرتن, ہوا شاکرن ہیا شاکرتن. اچھا اس کا تلفظ جو ہے نا ایک بار مجھ سے سن لیجئے. ہوا مسلمن ہیا مسلماتن, ہوا مومنن ہیا مومناتن, ہوا صالحن ہیا صالحاتن, ہوا صابرن ہیا صابراتن, ہوا شاکرن ہیا شاکراتن. عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ آخری لفظ کا جو یہ تنوین یا تلفظ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم اسے یوں بھی پڑھ سکتے ہیں, ہوا مسلم یا مسلمہ, ہوا مومن یا مومنہ, ہوا صالح یا صالحہ, ہوا صابر یا صابرہ, ہوا شاکر یا شاکرہ. دونوں طرح جو ہے وہ درست ہے.
تو آئیے یہ کیا ہوا کلاس آپ کی ختم کیسے ہوگی؟ ایک منٹ یہ مولانا یہ جب وقف کرتے تو ہے نا جی سسٹر آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ ڈاکٹر عبدالحی یہ جو ہے نا آپ کی کلاس بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے. I don't know there's a problem with my end یا کہیں اور. کوئی بات نہیں ہے سسٹر، یہ آ گئی ہے سلائیڈ. دیکھیے مؤنث کی مثال ہم نے دیا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. مذکر کے لیے ہو اور مؤنث کے لیے ہم ہا کا استعمال کرتے ہیں. تو آئیے دیکھیں جیسے ربوہا اس عورت کا رب، اور رب دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہا اس عورت کی کتاب. اب یہ دیکھیں ربوہو اس مرد یا مذکر کا رب، ربوہا اس مؤنث کا رب، دینوہو اس کا دین مذکر کا، دینوہا اس عورت یا مؤنث کا دین، کتابوہو اس کی کتاب مذکر کی، کتابوہا اس جو ہے مؤنث کی کتاب، رسولوہو اس مذکر کا رسول، رسولوہا اس جو ہے مؤنث کا، اسموہو اس مذکر کا نام، اسموہا. تو اب یہ آپ میں سے کون کرائے گا؟ جی ہینڈ ریز کیجئے. جی سمرین آپ کرا دیجئے. ربو اس مرد کا رب، ربوہا اس عورت کا رب، دینوہ اس مرد کا دین، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہ اس مرد کی کتاب، کتابوہا اس عورت کی کتاب، رسولوہ اس مرد کا رسول، رسولوہا اس عورت کا رسول، اسموہ اس مرد کا نام، اسموہا اس عورت کا نام. جزاک اللہ. چلے جی یہ ملک محمد شفیع بردر آپ بھی دہرا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ربوہ اس مرد کا رب، ربوہا اس عورت کا رب، دینوہ اس مرد کا دین، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہ اس مرد کی کتاب، کتابوہا اس عورت کی کتاب، رسولوہ اس مرد کا رسول، رسولوہا اس عورت کا رسول، اسموہ اس مرد کا نام، اسموہا اس عورت کا نام. جزاک اللہ خیر. چلیں ایک اور کو لے لیتے ہیں. یس مسز خالدہ ربوہ اس مرد کا رب، ربوہا اس عورت کا رب، دینوہ اس مرد کا دین، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہ اس مرد کی کتاب، کتابوہا اس عورت کی کتاب، رسولوہ اس مرد کا رسول، رسولوہا اس عورت کا رسول، اسموہ اس مرد کا نام، اسموہا اس عورت کا نام. جی یہ جو ہے شبیرہ خان آپ بھی دہرا دیجئے. رب اس مرد کا رب، ربوہا اس عورت کا رب، دینوہ اس آدمی کا دین، رب دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہ اس مذکر کا کتاب، کتابوہا اس مؤنث کا کتاب، رسولہ اس مذکر کا رسول، رسولہا اس مؤنث کا رسول، اسمہ اس مذکر کا نام، اسمہا اس مؤنث. کیا بات ہے. چلیں جی یہ نورین فاطمہ کرا دیں. ربوہ اس مرد کا رب، ربوہا اس عورت کا رب، دینوہ اس مرد کا دین، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہ اس مرد کی کتاب، کتابوہا اس عورت کی کتاب، رسولہ اس مرد کا رسول، رسولوہا اس عورت کا رسول، اسمہ اس مرد کا نام، اسمہا اس عورت کا نام. کاشف میں آپ سے اگلی جو ہے نا وہ ایکسرسائز کراتا ہوں آپ سے، اور جو ہے ساتھ دوسری سسٹر تھیں ان سے بھی. یہ کچھ الفاظ ہیں، یہ آپ کی مشق کے لیے میں دوبارہ آج دکھا رہا ہوں.
یہ جتنے الفاظ تھے ان کے ساتھ آپ بنا سکتے. بیتہو بیتہا، کتابہو کتابہا، بابہو بابہا، دینہو دینہا، قولہو قولہا، اسی طرح کلامہو کلامہا، صلاتہو صلاتہا، یہ جتنے بھی ہیں. لون کہتے ہیں رنگ کو. لونہو لونہا، ابنہو ابنہا، لسانہو لسانہا، اسمہو اسمہا، ذکر. مطلب یہ آپ کو بہت سارے الفاظ نظر آ رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ 6 کا ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں. مثلا آپ کرتے ہیں ذکرہو ذکرہم، ذکرو کا، ذکری ذکرکم، ذکرونا. لونہو لونہم، لونو کا، لونی لونکم، لونونا. ابنہو ابنہم، ابنوں کا، ابنی ابنکم، ابنا. وہ 6 بھی بنا سکتے ہیں. اور یہ مذکر مؤنث کے بھی بنا سکتے ہیں. بابہو بابوہا، لونہو لونہا، ابنہو ابنہا. یہ آپ کو مشق کے لیے میں نے بہت سارے الفاظ دے دیے ہیں. ان کو آپ اپنے طور پر مشق کیجئے تو انشاءاللہ آپ جو ہے یہ سیکھ جائیں گے. صالح کا مؤنث بتائیے. صالحون، صالح، صالحات، صالحہ، ABC. یہ صالح کا معنی ہے وہ مؤنث نیک ہے، وہ سب نیک ہے، وہ مذکر نیک ہے، آپ نیک ہیں. ABCD. وہ مؤنث نیک ہے. وہ مؤنث نیک ہے. ہوا مومن کا مؤنث بنائیے. ہوا مومن کا، ہوا مومنہ، ہوا مومنہ، یا ہیا مومنہ، مومنہ، ہیا مومنہ، مومنۃ بھی. یا مومنہ، ہی مومنان. ہیا مومنہ. مذکر اسم کو مؤنث بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آخر میں واؤ کو، آخر میں تا گول تا لگاتے ہیں. جوڑ دیا جاتا ہے، یا نون کو جوڑ دیا جاتا ہے، یا کو جوڑا جاتا ہے. جی آخر میں گول تا لگا. گول تا ویری گڈ. کو جوڑ دیا ترجمہ جاتا ہے. کیجیے. وہ مسلمان عورت ہے. ہوا مسلم، یا مسلمہ. یا مسلمات بھی. کیا. ویری گڈ. آئیے اب مکالمے کی طرف آتے ہیں. من ربوہا، ہا کا جواب ہا کے ساتھ، سوری یہ مؤنث کے لیے. من ربوہا، اس عورت کا رب کون ہے؟ ربوہا ربوہا اللہ، یا ربوہا اللہ مسلمان ملا کے پڑھنا. اللہ. جیسے ہوا کا جواب ہوا ہوتا ہے، ہا کا جواب بھی ہا سے ہی آتا ہے. ما کتابوہا، کتابوہا القرآن، کتابوہا القرآن، کتابوہا القرآن. من رسولوہا، رسولها محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی. ما اسموہا، اسمی اسمہا یعنی جو بھی نام ہو. کوئی نام لینا. اسمہا نورین. ہاں دیکھا نا، آپ نے ہمارے ایک ڈیوٹی کو پکڑ لی. اسمہا زینب. اوکے. جمع مؤنث بنانا. اب جو ہے میوٹ ہو جائیے اور توجہ کیجئے کیونکہ ایک نئی چیز آپ نے بردر آپ میوٹ ہو گئے. آواز نہیں آ رہی. سر جی انمیوٹ کر لیجیے. سر جی دوسرے سے کیجیے. کس نے مجھے میوٹ کیا؟ یا ساروں کو میوٹ کر دیا تھا؟ میں نے تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تو وہ کیسے میوٹ ہو گیا؟ until unless somebody does it. اوکے. تو لہذا مسلمات جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، 2 پیش والا. اس کے ساتھ الف تا لگا کے جو ہے وہ ہم کیا کریں گے؟ مؤنث بنائیں گے. نہیں کھانی، چلو ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا. اب دیکھیں اس کی مشق. مسلماتن سے مسلماتن، مومناتن سے مومناتن. اس کو تھوڑا سا کھینچ لیتے ہیں. یہ جو الف تھا اس کو تھوڑا سا لمبا کر لیتے ہیں تو فرق آ جاتا ہے. صالحاتن سے صالحاتن، کافراتن سے کافراتن، مشرکاتن سے مشرکاتن. تو آپ میں سے کوئی ایک بار دہرا دے. ٹائم کم ہے اور کام زیادہ رہ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اسے ہم ایک ہی بار. جی محمد احمد پلیز آپ دہرا دیجئے جلدی سے. مومناتن مومناتن
صالحۃ صالحات، کافرۃ کافرات، مشرکۃ مشرکات. جزاک اللہ. اب یہ دیکھیں ایک اور صورت بھی ہوتی ہے مؤنث کی کہ اگر دو زبر ہوں یا دو زیر ہوں پھر ہم کیا کرتے ہیں. ان دونوں صورتوں میں بھی الف تا لگتا ہے لیکن اس کے نیچے دو زیر لگاتے ہیں. پیش والے کے ساتھ تو ہم نے اوپر دو پیش لگائے تو یہ کیا بن جائے گا مسلماتن. یعنی اگر دو زبر ہو تب بھی لفظ بنے گا مسلماتن، اگر دو زیر ہو تب بھی بنے گا مسلماتن. آئیے اس کی مثالیں لیتے ہیں. جیسے مسلماتن اور مسلماتن سے کیا بنے گا مسلماتن. مومناتن اور مومناتن سے کیا بنے گا مومناتن. صالحاتن اور صالحاتن سے کیا بنے گا صالحاتن. تو آئیے اس کے مثالیں لیتے ہیں. جیسے مسلماتن سے مسلماتن اور مسلماتن اور مسلماتن سے مسلماتن، مومناتن اور سے مومناتن اور دو زبر دو زیر ہو تو مومناتن، صالحاتن سے صالحاتن اور یہ دو زبر دو زیر ہو تو صالحاتن ہوتا ہے. تو آئیے یہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے. ربہم، اس کا اشارہ کیجئے. ربہم کس طرف اشارہ ہوگا رائٹ سائڈ پہ. رائٹ سائڈ پہ ہوگا. ویری گڈ. اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا ربہم ان سب کا رب. اب ہے دینکم، یہ دیکھیں سامنے کی طرف اشارہ ہے. ترجمہ کیجئے دینکم آپ سب کا دین. آپ سب کا دین. آپ سب کا دین. یہ ایک تھا ہماری کتاب. یس کتابھا کتابنا کتابنا ہماری کتاب. کتابنا. ہاں تو اس عورت کی ہوگی کتابنا کتابنا کتابنا. ویری گڈ. ان سب کا دین، ان سب کا دین. آئیے سوال جواب دیکھ لیتے ہیں تیزی سے. بہت زیادہ ہو گیا ہے. ما دینہا دین الاسلام دین الاسلام. یہ ہا ہے تو ہا کے ساتھ جواب ہوگا. ما کتابہ ہا کے ساتھ ہے تو لہذا کتابہ ہا کے ساتھ جواب آئے گا. کتابہ القرآن تو ہا کے ساتھ والا جو ہے یہ ربو ہا اس کا جواب ہوگا. ہا ہے تو ہا والا جو ہے یہ ایک کے اوپر ہے لہذا یہی جواب ہوگا. جمع بنائیے دیکھیں یہ جو ہے مسلمات مسلمات مسلمات. آپ نے دیکھ لیا کہ صالح سے صالحاتن اور صالحات اور کافرون کافراتن. اور یہ آپ یہ کل دورائی میں دیکھ لیجئے گا. یہ سوال جواب آپ کو کل دورائی میں انشاءاللہ جو ہے وہ کرا دیے جائیں گے. ہم اس پہ اب زیادہ وقت نہیں لگا سکتے. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے اور عمل کرنے کی اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تو آپ کی یہ کلاس آج کی پوری ہوئی.